ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جنہوں نے حکم خداوندی کو پس پشت ڈالا تو سزا کے طور پر ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، اور پھر یہی مسخ ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ کیا موجودہ بندر انہی کی نسل سے ہیں؟ ان باتوں کو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تم جانتے ہو، عرفتم مفسرین نے لکھا، تمہیں پہچان ہے، تمہیں معرفت ہے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اپنے ان لوگوں کا جنہوں نے تجاوز کیا، سرکشی دکھائی، فی السبت، ہفتے والے دن میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تمہیں اپنے ان لوگوں کا علم ہی ہے جنہوں نے سرکشی دکھائی ہفتے والے دن۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے انہیں کہا، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر، دھتکارے ہوئے بندر۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، انہیں کہا گیا کہ ہفتے والے دن تم عبادت کرو یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ عبادت کی طرف دو۔ وہ قوم چونکہ مچھلیاں پکڑتی تھی اور اسی سے ان کی گزر بسر ہوتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے آزمائش بھی اس طرح کی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی سمندر میں۔ انہوں نے کہا اگر اس دن ہم عبادت کرتے رہے تو یہ مچھلیاں تو اس دن زیادہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے گڑے بنانے شروع کر دیے سائڈ پہ، اور اس میں مچھلیوں کو پھنسا لیتے اور پھر اتوار کو جا کر کے نکال لیتے۔ اب دیکھیں، عبادت کے معاملے میں دھوکہ دہی کرنا، عبادت کے تقدس کو مجروح کرنا، دراصل ان کے نادان اور ناعاقبت اندیش ہونے کا ایک نشان ہے۔ بہانہ خوریاں کر کے، ہیلے کر کے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا، ان کے اندر، ان کے باطن کے مسخ اور مجروح ہونے کی علامت ہے۔ اب جس وقت انہوں نے باطن کو خود مسخ کر لیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی ظاہری شکل کو بھی مسخ کر دیا اور انہیں بندر بنا دیا، اور ذلیل بندر۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ جو بندر ہے انہی کی نسل سے ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس وقت اللہ رب العالمین کسی قوم کو سزا کے طور پر مسخ کرتا ہے، ان کی شکلیں چینج کرتا ہے، تو پھر ان کی نسل آگے نہیں چلتی۔ یہ قوم جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، ان کو بندروں میں شکل جس وقت بدلی گئی تو پھر یہ ہلاک ہو گئے چند دن کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد، ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ اب یہ جو کہا کہ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، دھتکارے ہوئے بندر، اس پر مجاہد نے تو کہا کہ ذہنی اور فکری اعتبار سے انہیں مسخ کیا گیا۔ ان کے اندر یعنی بندروں جیسی کبھی عادتیں پیدا ہو گئیں، شکلیں انسانی تھیں لیکن کرتوت بندروں جیسے تھے۔ لیکن جمہور مفسرین اور علماء کے نزدیک نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی شکلیں بھی عملاً بندروں جیسی ہو گئی، ذلیل بندروں جیسی ہو گئی، اور چند دن وہ زندہ رہے اور پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس آیہ کریمہ سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العالمین کو چیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، تو پھر اللہ رب العالمین انتقام لے لیتا ہے۔ عبادت کے معاملے میں ہمیں عبادت کے تقدس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ بہانہ خوریاں کرنا دانش مند انسان، عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آیہ مقدسہ کا مرکزی جو نقطہ ہے تفسیر تبصرہ کے مطابق،
وہ یہ ہے کہ مادی نعمتوں کے عشق میں مبتلا ہو کر روحانی نعمتوں کو ضائع کر دینا یہ دانش سے، سمجھداری سے محرومی کی علامت ہے۔ اللہ اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسی سمجھ دے کہ ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے جانے کی بجائے روحانی نعمتوں سے مستفید ہو کر اپنے رب کو بھی راضی کریں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی راضی کریں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جس وقت عبادت سے برگشتہ ہوتے ہیں تو ان کو اتنا رسوا کر دیا گیا، تو خود سوچو جس وقت نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے منہ موڑا جائے گا تو پھر کیسی ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی۔ اللہ اس ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور قرآن کا عشق نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔